بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتا رہے ہیں آیت نمبر 232 میں. اوکے اور جب تم طلاق دے اپنی بیویوں کو اور وہ پورا کر چکے اپنی عدت تو نہیں تم رکاوٹ پیدا کرنا اگر وہ نکاح کرنا چاہے اپنے ہی بنائی ہوئی جوڑی سے. دیکھیے یہ کیا بات ہے, یہ ایک طلاق یا دو طلاق دیا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ ایک طلاق کی بات ہے, ایک صحابہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ ان کے شوہر نے ایک طلاق دے دی تھی, پھر وہ چلی گئی, عدت گزر گئی ہے. لیکن ایک اور دو طلاق میں فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ ان فیوچر اگر وہ شوہر اسی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو بغیر حلالہ کے وہ اس کو اپنی جوازیت میں لے سکتا ہے. تو جن صحابہ کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا نا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جانے دوں گا. آیت اتار دی اللہ نے, نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. کتنا پیارا, یقین کریں کہ اس آیت پہ تو اتنی تسلی ہوتی ہے نا. مرد بڑے سوچ سمجھ کے عمل کریں, عورتیں بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے حرکتیں کریں کہ ٹھیک ہے اب وہ اپنی جوازیت میں لے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے گھر والے روڑے نہ لٹکائیں, گھر والے جو ہے وہ بیچ میں نہ آئے. اگر ان کی آپس کی رضامندی ہے معروف طریقے سے, اللہ نصیحت کر رہا ہے تمہیں اس قرآن کے ذریعے, ہر اس کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ اس لیے کہ ایسا دیکھیں اب وہی عورت اپنے اسی شوہر کے پاس چلی جائے بہتر ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ذالکم ازکیٰ, یہ بہت پاکیزگی کی بات ہے اور بہت زیادہ اخلاقی اونچے درجے کے اخلاق کی بات ہے, اور اللہ وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی آسانیاں اللہ نے رکھی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اب طلاق ہو جائے, گود میں بچہ ہے, دودھ پلانے کا مسئلہ ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی کتنا فکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے, کتنی شفقت ہے اللہ کو اپنے بندوں پر کہ ایسے معاملے میں اگر بچے کا بچہ ہو جائے تو اب دودھ پلانا ہے اس کو تو کیا مسئلہ ہے. اور طلاق یافتہ مائیں اگر وہ دودھ پلانا چاہیں اپنی اولاد کو تو 2 سال وہ پورا دودھ پلائیں. دیکھیے 2 سال کی بات آئی ہے. یہاں آج ہمارے سماج میں لڑکی کو 2.25 سال پلاؤ, لڑکے کو 2.25 سال پلاؤ. اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو کوئی بھی ہو اس کو 2 سال آپ کو جو ہے وہ فیڈنگ کرنا ہے. اور اس طلاق دینے والے شخص کے لیے جو چاہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی اس عورت سے اپنی بیوی سے وہ دودھ پلوا سکتا ہے. یعنی یہاں پر بھی مرد کو باپ کو جو ہے اختیار دیا گیا ہے کہ اگر طلاق شدہ ماں سے وہ اپنے بچے کو پلانا چاہے تو پلا لیتا ہے, پلا سکتا ہے. اور اس بچے کے والد پر طلاق یافتہ ماؤں کے رزق کا اور کپڑے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری کس پہ؟ جب تک وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, طلاق ہو گئی تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کا جو خرچہ ہے نان نفقہ ہے وہ باپ دے گا اور دستور کے مطابق. مطلب اس وقت جو بھی اس کا جو پہناوا ہے اس وقت جو اس کا فوڈ ہے وغیرہ سب وہ دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے لا تکلف نفسا الا وسعها, اور نہیں بوجھ ڈالا جائے کسی نفس مگر اس کے حیثیت کے مطابق. مطلب کہ مرد کی حیثیت ہے بھائی دیکھ ٹھیک ہے میں تیرا پہننا کھانا مہینے کا 10-15 ہزار دے سکتا ہوں, اور عورت ڈیمانڈ کرے نہیں مجھے 50,000 چاہیے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں, سامنے والے کی جو حیثیت ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دے گا. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں نہ ستائی جائے کوئی ماں اپنے اولاد کے خاطر اور نہ کوئی باپ اپنی اولاد کے خاطر, اور اس شخص کے وفات کے بعد اس کے وارثوں پر بھی یہی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. اب فار ایگزامپل کہ ایک سمجھو کہ اب باپ ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, طلاق ہو چکی تھی, اب گھر والے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری بچے کی ہے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ طلاق ٹھیک ہے. دیکھیں اچھا معاملہ نہیں ہے, بڑی نفرتیں دل میں آ جاتی ہے 2 خاندانوں میں, ہسبینڈ وائف میں. اس سچویشن کو ہم سماج میں دیکھتے ہیں تو اسے سمجھ سکتے ہیں. اب بھائی نہیں بچوں کو ہم نہیں دیں گے, ماں ادھر تڑپ رہی باپ ادھر تڑپ رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارا دین بڑا ہمیں شعور سکھاتا ہے, ڈھنگ ہمارے اندر آئے ایک سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اوکے پھر اگر ماں باپ دونوں ہی چاہیں کہ اس کا دودھ چھڑوانا ہے یعنی بچے کا دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو ان کی آپس کی رضامندی ہوگی, دونوں آپس میں مشورہ کریں گے. اگر کوئی حرج نہ ہو ان دونوں پر تو دودھ چھڑوا سکتے ہیں. مطلب اللہ نے تو کہہ دیا 2 سال پلاؤ, اوکے, لیکن اگر وہ عورت چاہتی ہے نہیں مجھے 2 سال نہیں پلانا ہے, مرد چاہتا ہے کہ مجھے نہیں ان سے 2 سال پلوانا ہے,
سو کہ ٹھیک ہے، اپنے آپس کی مشورے سے تم چھڑوا سکتے ہو، اور چھڑوانے کے بعد اگر تمہارا ارادہ ہے کسی اور سے دودھ پلوانے کا تمہاری اولاد کو، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جو ہے اس کو دے دو جو بھی اس کے اخراجات ہیں، جو بھی اس کی خرچ نان نفقہ ہے، لیکن دستور کے مطابق. اوکے. اچھا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ جو تم عمل کرتے ہو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. دیکھیے، چلیں اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَذَرُوا أَزْوَاجًا، اور جو لوگ وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائے بیویاں. بیویاں آئے ہیں، دیکھیے یہاں پر ایک عورت، ایک مرد جو ہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے، اس لیے ایک سے زیادہ بیویوں کا تذکرہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، چلیں کیا کرنا ہے اس کو. تو وہ ایسی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، انتظار کریں اپنے آپ میں. کس چیز کا انتظار کریں؟ دوسری نکاح نہیں کرے وہ. اوکے، دوسری نکاح کے انتظار میں. اور کتنا دن؟ سماج میں مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے 4 مہینہ 10 دن. وہ عورت کیوں روکے رکھے اپنے آپ کو دوسرا نکاح کرنے سے؟ دیکھیے، شوہر کے انتقال کے بعد جو ہے شوہر کا آخری حق اس کا عدت ہوتی ہے بیوی کی. آخری حق کو بڑے آخری جو اس کی حق ہے جو اس کو آرام سے اس کو ادا کرے، اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی زندگی اس کی بہترین طریقے سے گزار دے. پھر جب وہ بیوہ خواتین پوری کر لے اپنی عدت کو، تو نہیں کوئی حرج ان لوگوں پر اس بارے میں کہ وہ بیوہ خواتین فیصلہ کریں اپنے تعلق سے، یعنی اپنے آپ میں، لیکن دستور کے مطابق. عورت کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو وہ رہے شوہر کے گھر میں، چاہے تو چلی جائے دوسرا نکاح کرے، سو آن. کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. پہلی نکاح میں بہت ریسٹرکشن ہے، ولی ہونا چاہیے، باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، ولیت میں رہ کے نکاح کرے گی. لیکن دوسری نکاح میں الحمدللہ کہ اللہ نے بہت آسانی رکھی ہے. اللہ اکبر. مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی پوری جو ہے وہ خبر رکھتا ہے. اور نہیں کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے تم پر اس بات میں کہ چلاؤ تم بیوہ خواتین کی نسبت کی، یعنی کہ رشتے وغیرہ تم اس کے پر کہ نکاح کا پیغام بھیجو، پوشیدہ رکھو اپنے دل میں. یہ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. ایک مرد چلا گیا دنیا سے، عورت بیوہ ہو گئی. کوئی مرد اگر اس سے سمجھو کہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس کی عدت پورا ہونے تک جو ہے، عدت کے بعد تم نکاح کا پیغام پہنچا سکتے ہو. چاہے تو عدت پوری ہونے سے پہلے آپ اپنے دل میں چھپا کے رکھیں کہ بھائی میں جو ہے وہ مطلب نکاح کروں گا. اچھا، ڈائریکٹلی نہیں بولنا چاہیے، نہیں تو دیکھیے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے غم میں ہے، پھر وہ توجہ اس کی ہٹ جائے گی. ہاں، تھوڑا آپ اس کے گھر والوں کے کان میں بات ڈال سکتے ہو کہ ارے یہ عورت ہے بڑی میرا ارادہ ہے نکاح کا ایسی خاصیت والی عورت سے کرنے کا جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں. خود بخود گھر والوں کا غور فکر جائے گا کہ بھئی ہماری بچی تو اتنی یہ خوبیاں ہے اس کے اندر، چلو ہم یہ بات ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جان لیا اللہ نے کہ ضرور تم تذکرہ کرو گے ان خواتین سے، لیکن نہیں تم وعدہ کرنا ان سے چھپ کر، مگر کہ کہو تم بات دستور کے مطابق. بات آگے سمجھے. گھر والوں سے آپ جو ہے اشارتاً نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، لیکن پوشیدہ مل کے وعدہ کر کے بھائی میں تجھے سے نکاح کروں گا کسی اور سے نہیں کروں گا، مت ایسا کریں. یہ بہت بری بات ہے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جان لو کہ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہیں جو ہے وہ اور نہیں تم جو ہے وہ ایک دم پکا عہد لے لو نکاح کے بندھن کا یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنے مقررہ عدت تک. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. وعدہ نہیں لینا ہے کہ میں اسی سے کروں گا. کیوں؟ میں آپ سے پوچھوں اگر کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ جو ہے بھائی اگلا بندہ چاہتا ہے اسے کرنا نکاح، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے پکا ارادہ مت کرو، کروں گا تو اسی سے کروں گا نہیں تو کسی سے نہیں کروں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ کیوں اللہ نے یہاں پہ ریسٹرکشن رکھی ہے؟ بولیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اور پھر وہ دل میں ایک بات رہتی ہے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھ پاتے، یا پھر اگر کسی اور سے نکاح ہو جاتا ہے تو ان کو وہ حق نہیں دے پاتے. ویری گڈ. یہ بھی بات ہے، لیکن یہ بھی بات ہو سکتی ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ عورت کے بھی تو دل میں ہو سکتا ہے نا کوئی. یہاں دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. عورتیں نہیں کھل کر کہہ سکتی ہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا. سمجھو آپ،
اس کے دل میں بھی ہو سکتا ہے. بھائی جیسے وہ مرد اپنی خواہشات ظاہر کر رہا تھا وہ عورت کے دل میں بھی کوئی ہو سکتا ہے. چل بھائی مجھے نکاح کرنا ہے تو میں کسی اپنے پسند والے سے ہی کر لوں نا, کہ میں سامنے والے کی زبردستی میں رہوں. یہ دیکھیے ہو سکتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر ایک کوئی حافظ ہے, عالم ہے کوئی, اگر اس کو کسی سے محبت ہو جائے تو لوگ بڑی تعجب کرتے ہیں, ارے وہ حافظ عالم کے ساتھ بھائی ایک انسان بھی ہے, ایک مرد ہے, دل رکھتا ہے, ہو سکتی ہے کسی سے بھی محبت اس کو, لیکن لوگ سمجھتے نہیں اس باتوں کو. چلے آگے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں, اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے, اللہ سے ڈرو. دل میں جو تمہارے ہے وہ اللہ جانتا ہے, تو ڈرتے رہو اس سے, اور جان لو کہ اللہ مغفرت کرنے والا بہت بردبار ہے. مسئلے مسائل کے آیتیں دیکھیے اپنے اختتام پر ہیں. انشاءاللہ آگے ہم آیتوں میں دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو ہے 236 میں فرماتے ہیں, لا جناح علیکم, اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج کوئی گناہ, کہ اگر طلاق دی تم نے ایسی بیویوں کو, نہیں تم نے تنہائی میں ملاقات کی ان سے, اور نہیں تم نے جو ہے وہ مقرر کیا ان کے لیے مہر. دھیان سے سنیے گا, نکاح ہوا لیکن رشتہ قائم نہیں ہوا, اور مہر بھی جو ہے وہ فکس نہیں ہوا ہے. ابھی صورت میں طلاق ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ پھر بھی انہیں سامان زندگی دو. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں طلاق ہو گئی تو ایسی مت ہوتا ہے نا بھائی, بولتے ہیں نا جیسے کہ دروازے پہ آئی بھی بارات لوٹ جاتی نا, ایک عام جملہ سا نہیں سماج میں ہم جو کہتے ہیں, ہوتا ہے ایسا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں, مہر فکس نہیں ہوا ہے تو بھی تم اس کے یعنی کہ باپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر جاؤ. کیوں بھائی, خرچہ کیا ہے, بارات آئی گئی نا, پوری تو اتنی تیاری ہو گئی تھی نا. دیکھیے کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہمارے سماج میں تصور بھی ہے کسی کو ایسا؟ آپ میں سے کسی کو پتا تھا ایسا کرنا ہے؟ بتائیں ذرا. تو دیکھیے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے. اچھا پھر کیا کون کتنا دے؟ تو بھائی اب لڑکی کا باپ بھی بہت ڈیمانڈ نہ کرے کہ میں نے 20 لاکھ خرچ کیے تو تم 50 لاکھ دو, نہیں, بلکہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں حیثیت والا جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے, تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے. سبحان اللہ. اور لیکن فائدہ دے دستور کے مطابق, یہ محسنین پر حق ہے. ایک پہلا کیس تھا یہ. دوسرا کیا ہے, اگر طلاق دو تم اپنی بیویوں کو اس سے پہلے کہ تم نے تنہائی میں ملاقات کی, ہاں, اور طے کر دیا تم نے ان کے لیے مہر. یعنی یہاں پہ کیا تھا کہ نکاح ہو گیا اور نکاح ہوا, طلاق ہوئی, لیکن یہاں پہ رخصتی نہیں ہوئی, یا پھر ریلیشن میں رخصتی ہوئی نہیں تو پھر ریلیشن کہاں سے قائم ہوگا, لیکن مہر یہاں پہ فکس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اب کیا دے وہ. تو اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنصفو ما فرضتم, پھر جتنی مہر جو ہے فکس ہوئی ہے اس کا آدھا جو ہے وہ لڑکا دے گا. ٹھیک ہے, مگر کہ ٹھیک ہے بھائی, اب وہ لڑکا تو آدھا دینے کو تیار ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مگر کہ خواتین معاف کریں. دونوں ہی کنڈیشن دی گئی ہے. عورت چاہے تو معاف کر دے, نہیں بھائی آدھا بھی لے جا مجھے نہیں چاہیے, یا پھر معاف کرے کوئی شخص جو اس کے ہاتھ میں نکاح کی بندھن ہے, یا پھر مرد یہ کہے نہیں میں آدھا نہیں میں پورا ہی دے دیتا ہوں. خرچ تو ہوا ہے نا بھائی لڑکی والوں کا بھی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور کہ معاف کرتے رہو ایک دوسرے کو, یہ زیادہ قریب ہے للتقویٰ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے درگزر اور جو ہے وہ معافی کا معاملہ کرو, اور نہیں تم بھول جانا فضل تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر, بے شک اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. چلی بات یہ ہو گئی. اب اس کے بعد دیکھیے کہ طلاق اور یہاں پہ عدت اور یہ سب کے بیچ میں ایک نماز کی آیت کیوں آ گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اور حفاظت کرو نمازوں کی اور نماز وسطی کی. نماز وسطی یہاں پر دیکھیے کہ اگر ہم ہماری جو 5 وقت کی نماز کو ہم لے تو درمیانی نماز ہماری عصر کی نماز آتی ہے. یہاں پر جو مجھے سیدھی سی بات سمجھ آتی ہے, دیکھیے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں نا, طلاق اور کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ, اکثر کر کے جو انسان غفلت میں جاتا ہے تو نماز کی طرف سے بہت غفلت میں جاتا ہے. اس گھر کا ماحول کیسا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھو کہ کیا تم ان چیزوں میں لگے ہو, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, کسی کو کچھ مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا ہے, کوئی کسی بچے کو لے کر پریشان ہے, تو ان سب چیزوں کو چھوڑو, بلکہ تم جو ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, اور اس کے بعد کھڑے رہو اللہ ہی کے لیے فرما برداری سے. کیا پتہ چلا کہ نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداری سے. ایک سیدھی سے یہاں پہ دیکھیے ایک میسج ہم کو یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر دیکھیے کہ جس طریقے سے انسان نماز میں جس طریقے سے اللہ سے فرما برداری کرتا ہے نا, تو دوسرے معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرما برداری کا معاملہ کرے.
فرما برداری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ دوسرے معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کریں گے. ٹھیک ہے. پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں، وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ آیت تو کینسلیشن ہے، لیکن ہم بس پڑھتے ہوئے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائے اپنے پیچھے بیویوں کو، تو وصیت ان کی بیویوں کے لیے کہ ان کے جو متاع زندگی ہے، جو بھی زندگی کا سامان ہے، 1 سال تک نہ نکالی جائیں. دیکھیے یہ عدت، یہ کینسلیشن آیت تھے، اس آیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا. پہلے کے دور میں ایسا تھا کہ جب شوہر فوت ہو جاتا تھا تو بیوی 1 سال ہی شوہر کے گھر میں رہتی تھی. یہ تھا. ابھی تو خیر ایسا نہیں، پیچھے الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا 4 مہینہ 10 دن کی جو عدت آ گئی ہے. پھر اگر وہ خود سے جانا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اوکے. ان پر بھی نہیں اور تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے کر لیں کوئی تعلقات اور دستور کے مطابق، یعنی بھلے طریقے سے اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ بہت زبردست حکمت والا ہے. اور طلاق شدہ جو عورتیں ہیں ان کو زندگی گزارنے کا مال اور متاع دو دستور کے مطابق. دیکھیے ذرا یہاں پر، ہاں، اور یہ حق ہے متقیوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ اب یہاں پر دیکھیں طلاق ہو گئی ہے یا پھر پیچھے ہم نے پوری تفسیر اس کی پڑھ لی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے جو بھی معاملہ تمہیں کرنا ہے بھلائی سے کرنا ہے، دستور کے مطابق کرنا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم عقل کا استعمال کرو. الحمدللہ مسئلے مسائل کی آیتیں یہاں پر پوری ہوئی. اب بتائیں ذرا، بار بار میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ قرآن صرف وظیفے کے لیے اترتا تو اتنے معاملات کی باتیں آتی اس کے اندر؟ کبھی نہیں آتی. اللہ اکبر. اس کے بعد دیکھیے اگلی کچھ آیتیں ہیں، یہ ایک اسٹوری کی طرح ہے، ہم اس کو اسٹوری کی طرح ہی پڑھتے ہوئے چلیں گے. اور یہاں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ 2 قوموں کی بات جو ہے وہ بتا رہے ہمیں کہ ذہن سازی کی جا رہی ہے یہاں پر صحابہ کی جنگ بدر اب تمہیں جو ہے اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اور پچھلی قوموں کے ساتھ بھی جو ہے ایسا واقعہ ہو چکا ہے. 2 قصے بیان کر کے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مکی دور میں 13 سال بڑی اچھے سے تربیت ہوئی صحابہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے سے تربیت کی. اب اس تربیت کو عملاً کیسے استعمال کرنا ہے اس کا موقع اب صحابہ کو دیا جا رہا ہے. چلیے وہ اسٹوری کیا تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 243 میں. اوکے. کیا غور کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کی طرف، ان کے حال کی طرف جو نکل پڑے اپنے گھروں سے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اچھا کیوں نکلے اپنے گھروں سے؟ موت کے ڈر سے. ایک جیسے کہ وبا وغیرہ پھیل جاتی ہے، کچھ بیماریاں پھیل جاتی ہیں تو لوگ اس ڈر سے، یہ جو قوم کا جن کا بتایا جا رہا ہے، تو وہاں اللہ کا حکم تھا کہ نہ نکلو وہاں سے، لیکن یہ اس لوگ وہاں سے نکلے وہاں سے کہ بھائی ہم یہاں رہے تو ہم بھی مر جائیں گے. تو دیکھیے کہ کیوں حکم دیا گیا ہے کہ کہیں پر اگر جیسے کہ ابھی پچھلے 2 سالوں میں ہم نے جو سفر کیا ہے نا، یہ سب چیزیں اتنا فیس کیا ہم نے کہ جو جہاں ہے لاک ڈاؤن کیوں لگایا گیا تھا، جو جہاں ہے وہ وہیں رہے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان جا کر اس چیز کو اور نہ پھیلائے. تو یہ کوئی آج کا سسٹم نہیں ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بہت پہلے سے بتا دیا کہ ایسے کچھ معاملہ ہو تو جو جہاں بندہ ہے وہیں رہے تاکہ دوسری جگہ جا کر اس بیماری کو اور نہ پھیلائیں. انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کیا کیا، فقال لهم الله موتوا، پھر اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اس نے ان سب کو زندہ کیا. الحمدللہ. دیکھیے ذرا، ان کو ایک سبق دینے کے لیے ان کو موت تو اللہ نے دے دی تھی، لیکن اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے انسانوں پر. ہاں لیکن اکثریت انسان کی جو ہے وہ ناشکر گزار ہے، شکر ادا نہیں کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں زندگی دی نا، دوبارہ شکر ادا کرو. شکر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی تھی. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں بھی تمہیں نکلنے کا حکم ملے تو اس پر عمل کرو، اور تمہارے ہر عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. جہاں پر بھی میں نے آپ سے پیچھے ایک بات کہی تھی، جہاں پر بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات آئے گی تو ڈیفینیٹلی خرچ کی بات ضرور آئے گی. لو آگے ایک اور بات، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو اور نیکیوں کا قرض دے، بہترین قرض دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دے گا اور مزید بہت زیادہ گنا بڑھا کر دے گا. اور اللہ ہی جو ہے وہ
کم بھی کرتا ہے اور وہی کشادہ بھی کرتا ہے. اور یہ مت بھولو کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی آج تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہو نا, کوئی بات نہیں, دیکھیے آج نہیں نکل رہے ہو تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم دنیا سے ہی نکل جاؤ گے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ دنیا سے نکلنے سے پہلے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کچھ تو اپنے لیے جمع کر کے جائیں. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے, قرضاً حسنہ کی بات آئی ہے یہاں پر. دیکھیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ دین اسلام, پیچھے بھی بہت تفصیل میں ہم نے بات کی کہ دین اسلام کا کام, دین کا کام فری آف کاسٹ چلتا ہے. نہیں, دیکھیے اسلام کا غلبہ دیکھیے کہ پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. دین کو بھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, دینداروں کو بھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. پیچھے میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت ساری باتیں ہماری ہو چکی ہیں. چلیے دوسرا واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے, کیا تم نے غور کیا ان سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک سردار تھے, اور بات کیا ہے کہ جب انہوں نے فرمائش کی اپنے وقت کے نبی سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک فرمانبردار جو ہے وہ, ایک ہمارے لیے سردار, ایک ہمارے لیے مقرر کر دیجئے کہ ہم بھی جنگ کریں اللہ کے راستے میں. انہوں نے ڈیمانڈ کیا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. ٹھیک ہے, کیا پتہ چلا, ضروری نہیں کہ نبی بادشاہ ہو. ٹھیک ہے, نبی, نبوت, بادشاہت, یہ چیز سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب دیکھیے کہ ایک انہوں نے ایک سردار, ایک بادشاہ مقرر کرنے کی خواہش ظاہر کی. ٹھیک ہے, چلے وقت نبی نے کیا کہا, ان کے نبی نے پوچھا کیا ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر جو ہے ایک یعنی کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا فرض کر دے اور تم لڑو گے, جنگ کرو گے. تو وہ سب کہنے لگے کیا ہو گیا ہے ہمیں, اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کریں گے, جبکہ نکالا گیا ہے ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمیں ہمارے بچوں سے جدا کر دیا گیا. دیکھ اصل بات زبان پر آ گئی ان لوگوں کے. اصل میں ان کو بادشاہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نہیں چاہیے تھا, اپنی ذاتی فائدے کے لیے اور ذاتی جو ہے بدلہ لینے کے لیے چاہیے تھا. یہ ان کی زبان, دل میں جو بات تھی ان کی زبان پر آ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں, پھر ہم نے فرض کر دی ان پر جنگ تو وہ پلٹ گئے, بہت تھوڑے تھے ان میں سے جو جنگ کرے, باقی سب پلٹ گئے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تو ظالموں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے, چلے اب ہوا کیا, ٹھیک ہے, اور کہا ان کے نبی نے ان سب سے کہا کہ بے شک اللہ اس نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے وہ طالوت ہم پر بادشاہ, جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے بنسبت اس کے, اور نہیں دی گئی ہے اس کو کشادگی مال کی. دیکھیے بھائی تمہیں بادشاہی چاہیے تھا نا, بس اللہ نے فکس کر دیا, لے لو اب ایکسیپٹ کر لو, ٹرمز اینڈ کنڈیشن. نہیں وہ تو غریب ہے, بہت مسکین ہے, اس کے پاس تو پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہے, مال بھی نہیں, وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے. دیکھیے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے, اس کی اللہ نے دو چیزوں پر اس کی معیار رکھ دی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نبی نے کہا بے شک اللہ اس نے پسند کر لیا تم پر اور زیادہ دی ہے اس کو کشادگی. کس چیز میں, نمبر 1 علم میں, اور نمبر 2 جسم میں. تو کیا پتہ چلا کہ لیڈر کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے, اس کو علم ہونا چاہیے اور اس کو طاقت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ دیتا ہے بادشاہ جسے وہ چاہتا ہے, اور اللہ بہت وسعت والا ہے اور بہت علم والا ہے. اوکے ٹھیک ہے, مزید اب ہوا کیا, اب جس مقصد سے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تھا اس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو نکالا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب مقرر ہو گیا. ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں نبی کی بات, بولے نہیں ہم کیسے مانیں, کوئی نشانی ہم کو دکھاؤ, ہم کیسے ایکسیپٹ کریں اس کو بادشاہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا اس وقت کے نبی نے ان سے کہ بے شک نشانی اس کے بادشاہت کی کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت, صندوق, جس میں تمہارے سکون کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے, وہ آئے گا. اور جو باقیات اس میں چھوڑا ہے آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے, اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے. بے شک اس میں نشانی ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو. دیکھیں یہ بہت بڑی ان کی ڈیمانڈ تھی جو اللہ نے پوری کی. سبحان اللہ, اب تو ان کو ایکسیپٹ کرنا ہی تھا. اب ہوا کیا پھر, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید آیت نمبر 249 میں بتاتے ہیں پھر جب چلا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ تو اس نے کہا بے شک اللہ آزمائے گا تم کو ایک نہر کے ذریعے, پھر جس نے بھی پانی پی لیا تو وہ ہرگز میرا ساتھی نہیں, اور جو تم میں سے سیراب ہو کر نہیں پیے گا تو بے شک وہ میرا ساتھی ہوگا, سوائے اس کے کوئی پی لے اسے ایک چلو ہاتھ, یعنی ایک ہاتھ میں چلو بھر کے پی لیا تو اٹس اوکے, ٹھیک ہے, پھر وہ آگے میرے ساتھ اللہ کے راستے میں چلے گا. لیکن جو بہت پیڑ بھر کے پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا. یقین کریں یہ بہت بڑی آزمائش تھی.
پھر کئی لوگوں نے پی لیا پانی کو، مگر تھوڑے تھے ان میں سے جنہوں نے تھوڑا ہی پیا تھا. تو پھر جب پار کیا اس نے نہر کو، طالوت نے اور اس کے ساتھی ایمان جو لائے تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے کہا، اب دیکھیے کیا ہوا کہ چلو بھر کے پانی جو ہے کچھ ساتھیوں نے پیا، تھوڑی ہی تعداد تھی، خیر اب پی لیے، چلو اللہ کے حکم سے وہ نہر پار ہو گئی، چلے گئے. اب دیکھیے یہاں پر مجھے اور آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ لیسن دے رہے ہیں، یہاں پر اگر ہم اس نہر کو لے لیں تو یہ دنیا ہے، یہ دنیا ایک نہر ہے واقعی کہ جس نے یہاں پر پیٹ بھر کے پانی پی لیا نا تو واقعی وہ اللہ کے راستے میں نہیں چل سکتا ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا جتنی ضرورت ہے تمہیں، ضرورت کے تحت تم اس کو لے سکتے ہو، لیکن ضرورت سے زیادہ انسان جب دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے قابل نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہتا ہے. اور پیچھے الحمدللہ کتنی مثالیں ہم نے دیکھی. اب ہوا کیا، اب نکل کر آ گئے. اب جب وہ نکل کر آئے تو وہ سب کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی. یہ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ یہاں پر یعنی ساتھ دیا، ادھر کا دیا اور آ کے ہمت توڑ دی. انہوں نے کہا نہیں ہمارے اندر طاقت آج کے دن جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی. کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، یہ شرط ہے باذن اللہ. ارے کتنی ہی چھوٹی تعداد ایسی ہوئی گروپ کی غالب آ گئی بڑی تعداد پر. یہ کون تھے وہ لوگ؟ بولتے نا کہ بہت ساروں میں یعنی بہت سارے ہمت توڑنے والے ہوتے ہیں نا، اس میں کچھ ایک آدھا ایسے ہوتے ہیں جو ہمت باندھ دیتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے ایک بہت بہترین جو ہے وہ ساتھی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ان کے ساتھی بڑا دلاسا دے رہے تھے انہیں. ہاں لیکن اللہ کی ڈیفینیٹلی چھوٹی جماعتیں مدد آتی، لیکن واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہی آتی ہے. اور ہمارا سیکنڈ پارے کا ٹائٹل بھی کیا تھا، تھیم کیا تھا، صبر. تو بالکل پارا بھی اینڈ اسی پر ہو رہا ہے، صبر کے ساتھ آتی ہے. پھر ہوا اور جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر کا تو انہوں نے دعا کی. یہ جو تھوڑے ساتھی رہ گئے تھے انہوں نے دعا کی، کیونکہ دیکھیے اللہ کے راستے میں جو ایک داعی دین ہوتا ہے، دعا کے بغیر اللہ کے راستے کو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس پر چل نہیں سکتا ہے، اس کو طے نہیں کر سکتا ہے. ہر قدم پہ اس کو دعا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے وہ اختیار رکھتا ہے اس کام کو کرنے کا، پھر بھی اس کو دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. دعا کی انہوں نے. اوکے قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ڈال دیجئے ہم پر صبر اور جما دیجئے ہمارے قدموں کو اور مدد فرمائیے ہماری کافروں کے خلاف. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر شکست دی انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے. کس نے؟ یہاں پر دیکھیں کہ اپوزیشن میں کون تھا؟ جالوت تھا، اور طالوت کے لشکر نے اس کو جو ہے وہ جو ہرا دیا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ یعنی جالوت جو تھا وہ دشمن قوم کا تھا، اور طالوت جو بادشاہ تھا جو جس کو لیڈر اللہ نے چنا تھا. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور دی اسے اللہ نے بادشاہت، حکمت اور تعلیم دی اس کو جو اللہ نے چاہا. اوکے. اور اگر اللہ نہیں دور کرتا انسانوں کو ایک دوسرے سے تو ضرور فساد زمین میں برپا ہو جاتا، اور لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے تمام جہان والوں پر. دیکھیے ذرا یہ پاسٹ کے ماضی کے مسلمانوں کی اتنی واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ سنا رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آخری آیت میں کہتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اور یہ حق سے بھرپور ہے. ڈاؤٹ نہ کریں آپ بالکل بھی اس پر، اور آپ اس پر بھی شک نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں. لوگ نہیں مانتے، جانے دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس بات کی گواہی خود دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کے فضل و کرم سے یہ سپارہ اللہ نے پورا کروایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اس میں پوائنٹس ہمیں ملے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.